سر اکرم صاحب نے مجھے حکم کیا ہے کہ آپ کچھ طب کے رجحان کے اوپر کام کیا ہے، تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر طب یونانی صرف طبیہ کالجز تک محدود تھی، اور ان کا جو سلیبس تھا وہ اردو میں اور بریخلی چھوٹی چھوٹی کتابوں تک تھا، لیکن جس طرح باہر کے ملکوں کے اندر ایسٹرن میڈیسن کو یا نیچرل میڈیسن کو بہت بڑا دوام ہے اور بہت کام ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی اس کی ضرورت کو سمجھا جانے لگا۔ تو 1995 میں سب سے پہلے پاکستان میں محترم حکیم محمد سعید شہید نے اس کا آغاز کیا، اس کی گریجویشن کی ڈگری شروع کروائی BIMS کے نام سے، بیچلر آف اسلامک سسٹم آف میڈیسن۔ اس کے بعد پبلک سیکٹر میں سب سے پہلے اسلامی یونیورسٹی نے سٹارٹ لیا، اور اس کا BIMS سے اس کو BEMS بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری کے نام سے متعارف کروایا گیا، اور یہ کورس کی مدت جو تھی 5 ایئرس ڈگری کورس۔ اس کا جو سلیبس تھا اس وقت پاکستان نیشنل کونسل فار طب کے جو صدر تھے محترم اقبال شاہ صاحب، انہوں نے بڑی محنت سے تجویز کیا، اور محترم اقبال کرشی صاحب کی ٹیم کے حوالے یہ کام کیا گیا کہ وہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اس کے سلیبس کے اوپر ورک کریں اور اس کے سلیبس کو ایسا تشکیل دیں کہ جیسے MBBS ڈاکٹرز کی ڈگری، MBBS کی ڈگری کا سلیبس ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اس کے اوپر دن رات کام کیا، انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور اس وقت کے VC صاحبان نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اور یہ ایک تقریباً 6000 نمبروں کے اوپر مشتمل یہ ڈگری کورس یونیورسٹی کی زینت بنا۔ میرا اس میں سب سے پہلا بیچ تھا جو 2000 میں یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ چراغ سے چراغ روشن ہوتے گئے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہے کہ اس ڈگری کے کوالیفائڈ لوگ، پھر MPhil سٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد آج PhD کی شکل میں یہ نیچرل میڈیسن آپ کے سامنے ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے، اگرچہ اس کے لیے بہت زیادہ اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں۔ علمی طور پر یہ بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی میڈیکل کالج سے MBBS کوالیفائڈ کی شکل میں آنے والے طالب علم سے کم نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا ان سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے، خاص طور پہ جب وہ MPhil PhD جو کہ ایک ریسرچ کی ڈگریز ہے، میڈیسنل پلانٹس کے اوپر ڈگری ہیں اور مختلف ڈیزیزز کے اوپر ڈگری ہیں، ود دا مینجمنٹ آف ہربل میڈیسنس۔ تو یہ کمال ایک انقلاب ہے پاکستان میں، اور آنے والے وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انشاءاللہ العزیز MPhil پیتھالوجی، MPhil مائکرو بایولوجی اور فردر اس طرح کے سبجیکٹس میں PhD بھی کریں گے، تو وہ اس پاکستان کے میڈیکل سائنس کی دنیا کے اندر روشن سٹار کی صورت وہ ایک شکل اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور باقی یہ ہے کہ نیشنل کونسل فار طب ان کے فیوچر کو سنوارنے کے لیے اور ان کو آگے لے جانے کے لیے بڑا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، اور موجودہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے نیشنل کونسل فار طب کے احمد محمود سلیمی صاحب، میں ان کی خدمات کو ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں BEMS کے لیے، خاص طور پہ ان کو ڈاکٹر آف نیچرل میڈیسن کی ڈگری کا نام دینے کے لیے، ان کے ٹائٹل کے لیے وہ منسٹری لیول پہ اور حکومتی لیول پہ اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو کوالیفائی کرتے ہیں یونیورسٹی سے BEMS، انہیں گزارش کروں گا کہ وہ MPhil اور PhD ضرور کریں، اور جو لوگ PhD یا MPhil کی طرف نہیں جاتے تو BEMS کے بعد وہ اپنے کلینک کو ضرور سٹارٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر
اس کی پرسکرپشن کرنے والے سینکڑوں ہزاروں آپ کی شکل میں بی ایم ایس کوالیفائڈ موجود ہوں گے، اور یوں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک بڑا انقلاب آتا ہوا میں محسوس کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ سر آپ سے ایک کویشچن ہے کہ ہم جو ہے وہ چونکہ یہ گروپ بنایا ہے بی ایم ایس اور ایف ٹی جے کا، تو ہم ان کو کیسے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں؟ تو کوئی ایسی آپ کی ہوپ ہے کہ ہم ایف ٹی جے والوں کو بھی بی ایم ایس کروا سکیں؟ جی ہاں، بڑا اچھا کویشچن۔ دیکھیں، جہاں تک فاضل طب و جراحت ایف ٹی جے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے یہ ان کی بہت بڑی لا زوال قربانیوں کی داستان ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر طب یونانی کے پرچم کو خوب بلند کیا اور بڑے نشیب و فراز کی جنگ لڑی، اور نیچرل میڈیسن کے فیلڈ کو زندہ رکھنے میں ان کا بلا شبہ بہت بڑا کردار ہے۔ ہمیں ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ جو کنڈینس ڈگری کورس تھا، علم جو ہے وہ کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے، علم کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے رکھنے چاہیے۔ ہمارا ڈپلوما ہولڈر بھائی جو ہے، اس کے بعد وہ یونیورسٹیز میں آئے اور وہ وہاں کنڈینس ڈگری کورس، چونکہ اس نے بہت زیادہ نالج ان 4 سالوں میں حاصل کر لیا ہوتا ہے، اور فردر ان کے لیے 3 ایئرس کا ایک کنڈینس ڈگری کورس ہونا چاہیے، جو کہ پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، جسے بعد میں بند کر دیا گیا۔ وہ اثر نو شروع ہونا چاہیے تاکہ وہ یونیورسٹی کے اس علم سے لبریس ڈگری کا سے بھرپور استفادہ حاصل کر سکے۔ سر آپ سے ایک کویشچن ہے کہ محمد اقبال قریشی صاحب کا ایسٹرن میڈیسن کو پروموٹ کرنے میں کتنا ہاتھ ہے؟ اقبال قریشی صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، سارا پاکستان نہیں، پورا برِ صغیر جانتا ہے کہ خاندان قریشی جو ہے، اس کی اتنی خدمات ہیں کہ یہ وہی، میں سمجھوں گا کہ واحد خاندان کہہ لیں کہ جس کی جتنی خدمات ہیں بلا شرکت غیرے کہ کسی کی نہیں ہے۔ اور فی زمانہ تو وہ جس طرح انہوں نے طب کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا طب اسلامی ہے، اور اس طب کو فروغ دینے میں جس طرح محترم اقبال قریشی صاحب نے اپنی ٹیم بنائی ہوئی ہے، وہ یقیناً ایک شاندار مثال ہے۔ آپ یوں دیکھیں کہ ان کے بڑوں نے، جس کے اندر بڑے بڑے نام ہیں، ان کے والد محترم حکیم محمد حسن قریشی صاحب ایک زمانہ مطرف ہے، انگریز مطرف ہے، انگریز مطرف رہا ہے اس ہربل یونانی میڈیسن کو۔ وہ چونکہ یہ وہ طریقہ علاج ہے جس کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور مختلف جڑی بوٹیوں سے وہ علاج معالجہ خود بھی وہ فرماتے رہے، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی انہوں نے ڈیوٹی پہ مامور کیا کہ وہ مختلف ہربل اجزاء سے، جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کریں۔ تو لہٰذا اس طریقہ علاج کے اوپر، اس کی پسندیدگی کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ثبت ہے۔ تو اس کو قریشی صاحب نے، ان کے خاندان نے جس طرح اس کو دوام بخشا ہے، اس کو فروغ دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایسے شاندار کردار کے سامنے میں نہیں سمجھتا کہ کسی دوسرے کا کوئی کردار ہو۔ اور جہاں تک میں بار بار، یا میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ آج بی ای ایم ایس کی شکل میں ہربل میڈیسن ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس ڈگری کی شکل میں، اور آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ یہ میڈیکل سائنس کی وہ شاخ بن کے سامنے آئے گی، نیچرل میڈیسن، کہ دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دے گی۔ سر میں جو ہے چونکہ فیصل آباد میں رہتا ہوں، تو میں پروفیسر حکیم منصور عزیز صاحب کی شخصیت سے بہت متاثر ہوں، اور وہ ایسٹرن میڈیسن کو بہت پروموٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں۔ تو آپ کا ان سے انٹریکشن کیسا ہے؟ جی، آپ نے اس شخصیت کا نام لیا جنہیں دنیا حکیم منصور العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صرف ایک حکیم نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، وہ ایک علم کا بہتا ہوا دریا نہیں ہے، بلکہ وہ علم کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے۔ ان کے پاس، ان کی زندگی جو ہے وہ تجربات کے اوپر مبنی ہے، اور میں اپنے تمام طلباء سے یہ گزارش کروں گا، جی سی یونیورسٹی خاص طور پہ چونکہ وہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، جی سی یونیورسٹی کے طلباء سے، اساتذہ سے، کہ وہ اپنے طلباء کو وہاں بھیجا کریں ان کے پاس،
فارمیسی کا سبجیکٹ ہے، مائکرو بایولوجی کا ہے، پیتھالوجی کا ہے، ہسٹالوجی کا ہے، فزیالوجی کا ہے، اناٹمی کا، وہ ہر سبجیکٹ میں اپنی ذات میں ایک سمندر ہے. وہ علم کے موتی ہیں، علم کی ایک تشریح ہے. اور میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتا. یہ ایک ایسی شخصیت کا آپ نے مجھ سے سوال وہ کر دیا ہے کہ جو نعمت خدا بندی ہے حکیم منصور العزیز صاحب کی شخصیت. ان کی زندگی میں سے وہ بزرگ آدمی ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اسلاف میں سے ہیں. ان کی عزت و تقریب اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایک علم کا سمندر ہے. لہذا اس سمندر میں ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے اور ان کے علم سے بھرپور فائدہ لینا چاہیے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہماری جسی یونیورسٹی زیادہ سے زیادہ اپنی کلاسز، مختلف کلاسز، ان کے بیچ مختلف ٹائم، مختلف اوقات میں ان کے پاس بھیجنے چاہیے تاکہ وہ ان سے علمی استفادہ حاصل کر سکیں. اچھا سر، ایک بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ صرف کلینک کرنا چاہیے اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے نا وہ ہمارا فیلڈ نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں نہیں جانا چاہیے؟ ہاں جی، یہ کلینکل پریکٹس اور مینوفیکچرنگ فیلڈ دو الگ الگ فیلڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بی ای ایم ایس ہے ہمیں ایم بی بی ایس سے ممتاز یہی چیز تو کرتی ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ جہاں ایک بہترین پوزیشن ہے وہاں وہ ایک بہترین ہربل سائنسسٹ اور فارمیسی کا سبجیکٹ ہے جو مینوفیکچرنگ ہے. اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، انہوں نے جو قوانین اب بنائے ہیں، جو ایس او پیز بنائے ہیں، ان کو بی ای ایم ایس والوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے اور کون انہیں فالو کر سکتا ہے. یہ تو پوری آپ ایک ہربل نہ صرف کلینک بنا سکتے ہیں، اس ڈگری کے بعد آپ ایک ہربل انڈسٹری تعمیر کر سکتے ہیں. اور یہ کتنا خوبصورت مطلب ہے کہ آپ کا مستقبل ہے. میری اپنی ایک مطلب مینوفیکچرنگ یونٹ ہے بہاولپور میں کہ جس میں 100 سے زیادہ 100+ جو میڈیسن ہے وہ میں مینوفیکچرنگ کر رہا ہوں اور اس کے ایس او پیز میں فالو کیے ہوئے ہیں. اور میں اپنے تمام طلباء سے یہ درد مندانہ اپیل کروں گا کہ وہ اس طرف تو ضرور توجہ دیں کہ کلینکل پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سرمایہ رکھتے ہیں وہ ان کے لیے بہت ایک شاندار تابناک ان کا فیوچر ہے کہ وہ اس کو مینوفیکچرنگ کریں اور اس کے بعد مارکیٹنگ کریں. آپ بھی اور ہم بھی اگر یہ چیز اپنا لیں اور اس کو سمجھ سکیں تو ہم ہمدرد کی طرح، کرشی کی طرح، اجمل کی طرح، اشرف دواخانہ کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عروج دے سکتے ہیں. سر یہ اصل میں جو گروپ بنایا گیا تھا یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایف ڈی اے اور بی ای ایم ایس والے چونکہ کہیں نہ کہیں جو ہے ان کا پروفیشن جو ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن معیار تقریباً جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم لوگ جیسے بی ای ایم ایس کیا، ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کیا، تو اب پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم نے بی ای ایم ایس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم پی ایچ ڈی ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ ہم کیسے فرق جو ہے وہ سکتے ہیں مختلف جو ہے وہ کے درمیان. جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ آپ کا بازو ہوتا ہے. اور یہ کبھی بھی انسان کو تکبر تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا ہے. تکبر زوال کی نشانی ہے. اگر ہم اپنے ان بھائیوں سے جو فاضل طب و جراحت ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ وہ میٹرک کے بعد 4 سال کا رکھتے ہیں اور ہم سے کم میرٹ ہے، ہم سے کم سٹیٹس ہے، ہم سے کم تعلیم ہے، تو یہ بی ایم ایس، ایم فل، پی ایچ ڈی والوں کی غلط فہمی ہے. ہم پیدا کہاں سے ہوئے ہیں؟ ہم کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ ہمیں کس نے پروموٹ کیا ہے؟ ہمیں تو پیدا ہی ان لوگوں نے کیا ہے. ہمیں تو پاکستان کے اندر جنریٹ ہی ان لوگوں نے ہے. فاضل طب و جراحت کے کوئی ہیں، وہ ہمارے ڈپلوما والے بھائی ہیں، ان کا سلیبس کسی بھی حوالے سے کم نہیں ہے، بہت اچھا سلیبس ہے. اور اگر فردر انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی طرف جانا ہے تو اسی لیے میرا مطالبہ ہے کہ ان کے لیے کنڈینس کورس کو بحال کیا جائے تاکہ علم کے دروازے بند نہیں ہوں
بلکہ علم کے دروازے کھلنے چاہیے یونیورسٹی میں ان بھائیوں کے لیے، ہمارے فاضل طب و جراحت کے بھائیوں کے لیے، تاکہ وہ بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی ریسرچ کی ڈگریاں شروع کریں اور وہ حاصل کریں یہ تعلیم، تاکہ مل جل کر ایک ریسرچ میڈیسنل پلانٹس کے اوپر اور ہربس کے اوپر ریسرچ کر کے اپنا نیچرل میڈیسن روشن کریں۔ سر اکثر دیکھا گیا کہ جب ایسٹرن میڈیسن کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ بات کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے کونسل کا کوئی ایک آدھ ممبر جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے، تو کیوں نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کونسل کے ممبران جو ہے وہ ایسٹرن میڈیسن کے یونیورسٹی میں آ کر جو ہے وہ اپنے جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ بتائیں؟ حالانکہ وہ بہت کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں، تو ان کو یہ کیا آپ نصیحت کریں گے کہ آپ جو ہے وہ یونیورسٹی میں آئیں اور اسٹوڈنٹ کو کس طرح جو ہے وہ آپ گائیڈ کریں اور وہ آپ سے فاصلے کام کریں؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل کونسل فار طب جو ہمارا کر رہا ہے اس پاکستان میں ادارہ، اس میں کسی کبھی پریکٹس میں گاہے بگاہے پڑھتے رہتے ہیں، اخبارات میں عدالتوں کے اندر اخبارات میں چھپتا رہتا ہے کہ عدالتوں کے اندر ہمارے خلاف ریٹن کرائم کرتے ہیں، لوگ کیس کرتے ہیں کہ یہ لوگ حکیم ہے، یہ اسٹیپ نہیں یوز کر سکتے، یہ تھرمامیٹر یوز نہیں کر سکتے، یہ بلڈ پریشر کو چیک کرنے کے لیے اپنے انسٹرومنٹس کا سہارا نہیں لے سکتے، یہ خالی نبض کے کلیم رکھنے والے لوگوں نے حضرت کہ نبض تک محدود رکھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مثلاً احمد سلیمی صاحب جو کلینک کے اندر جتنے بھی ڈائگنوسٹک ٹولس ہیں، اس میں یعنی کہ اس سمیت یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھرمامیٹر اور اسٹیتھوسکوپ، جن کے بارے میں انہوں نے خود بھی ایک کتاب تصنیف کی ہے، جس کے اندر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے اور پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی طرف سے گاہے بگاہے اور وقتاً فوقتاً جو بھی لیٹرز گورنمنٹ کی سطح پہ وہ نکلتے رہے ہیں، اس میں انہوں نے پرنٹ کیے ہیں، وہ ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تو اس حد تک لگے ہوئے ہیں کہ ڈائگنوسٹک ٹولس میں جیسے الٹرا ساؤنڈ ہے کہ وہ بھی ہمیں رکھنے کی اجازت دی جائے تاکہ ہم ڈائگنوز کر سکیں پیشنٹ کے اسٹومک میں، لیور میں، اس کے ایبڈومن میں کیا چل رہا ہے، کہیں ہم ایسے تو نہیں وربلی جو ہے اس کو دوائیاں کھلا کھلا کر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، ہمیں ٹو دا پوائنٹ پتہ چلے، ہم ڈائگنوز کر سکیں وتھ ڈائگنوسٹک ٹول۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سنیں گے ان فیوچر کہ احمد سلیمی صاحب کے بہت اچھی ریفارمس ہوئی ہیں اس کے لیے۔ باقی یہ جو آپ نے کوشچن کیا کہ وہ یونیورسٹی کے اندر آ کر وہ لیکچرز بھی رہے جو بڑی اس کے اندر آپ ان کو انوائٹ ہاں آئے تو پھر کہیے، ٹھیک ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھ تو جب آپ انویٹیشن دیں گے وہ ضرور آئیں گے، اور طلبہ کے لیے وہ اس طرح تھینک یو ویری مچ۔ اب ہم خراج تحسین پیش کریں گے اقبال کرشی صاحب کو، منصور العزیز صاحب کو، زاہد اشرف صاحب کو، شاہد محمود ناز صاحب کو اور فرید یونس صاحب کو۔ انہوں نے امپارٹنٹ رول جو ہے وہ کردار ادا کیا، جو کہ جس یونیورسٹی کو جو ہے رجسٹریشن دلوائی اور بلکہ ان کا جو ہے نا فائن معاف کروایا، اور اب جو ہے نا اسٹوڈنٹ اپنی جو ہے پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو سر سب سے جو بہترین جو پرسنالٹی ہے جن سے اکثر جو ہے ہم لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے نا ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور وہ بڑے نرم مزاج شخصیت ہے، اور اکثر میں نے سب سے زیادہ جو ہے نا انٹریکشن ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہماری محبت بھی ہوتی ہے، کبھی ہم ان سے جو ہے نا وہ لڑائی بھی کر بیٹھتے ہیں، تو ہم نے ان کو بہت ہی اچھا پایا ہے۔ تو آپ نے چونکہ اس فیلڈ میں بہت کافی عرصے سے رہے ہیں،
तो आप उनको किस लिहाज से समझते हैं कि वो ईस्टर्न मेडिसिन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल। जिस तरह आपने मंजूरुल अजीज़ साहब की शख्सियत के हवाले से बात की और उनसे मुतल्लिक़ा सवाल पूछा, सर सेम ऐसा ही है, कोई फ़र्क ही नहीं है। मैं क्या कहूँ कि वो बेहतर है या ये बेहतर है या किससे कौन बेहतर है। ये जो शख्सियत है, मंसूरुल अजीज़ साहब, जाहिद अशरफ साहब, एक से एक बढ़ के शख्सियत के हामिल हैं। और आप वल्लाह यकीन कीजिएगा कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू रखने वाले, इतना अजीम इंसान, इतने अच्छे किरदार और अखलाक के मालिक, दिल मोह लेने वाली शख्सियत, कि वो दिलों में घर कर लेने वाली शख्सियत, बात करते हैं तो जैसे कहते हैं कि फूल झड़ते हैं, सर वो वाली बात है। बाकी तिब्बी खिदमात जिस तरह से करशी प्लेटफार्म पे हो रही है, उसकी सरपरस्ती वो फरमाते हैं, वो सरपरस्त आला हैं। और वो सारी पॉलिसियों को बनाने में भी उनका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा किरदार होता है। मैं ज़ाती तौर पे बहुत ज़्यादा उनको मुतरफ़ हूँ। आपने बड़ी दफ़ा उनको मैंने सुना है, और आपने हमेशा बड़े ही जानदार खिताब फरमाए, और ऐसे खिताब फरमाते हैं कि तिब इस्लामी के अंदर, नेचुरल तिब के अंदर एक रूह, नई रूह, ताज़ा रूह फूंक देते हैं। वो उनका जिक्र करते हैं तो एक ताज़ा हवा का झोंका महसूस करते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को दराज करे। उनकी मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले और वो यूं ही हंसते मुस्कुराते हम सब की सरपरस्ती फरमाते रहें। थैंक यू वेरी मच। आज आप अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी के बारे में बताया, और यकीनन जो है आप इन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं और शुरू से जानते भी हैं, और वो ईस्टर्न मेडिसिन को की ग्रोथ के लिए हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इसान महमूद साहब। और नेक्स्ट